بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 174 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور یہ سورت بھی مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور پھر انسانوں کو جو رشتے عطا فرمائے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، فرمایا کہ ان سب کے بارے میں قیامت کے دن تم سے باز پرس ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا، وہ عورت ہماری ہو گئی اور اس کے ساتھ ہم جو چاہے سلوک کریں، ایسا نہیں، بلکہ محاسبہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے یتیموں کے مال کی حفاظت خاص طور پر بطور تاکید کے ذکر فرمایا کہ ان کے اچھے مال کو لے کر ردی مال ان کو دینا یا سرے سے ان کا سارا مال ہی ہڑپ کر جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے عورتوں سے نکاح کے بارے میں ایک ضابطہ ارشاد فرمایا کہ مرد 4 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ان چاروں کے درمیان وہ عدل کریں۔ اگر عدل و انصاف نہ کر سکیں تو فواحدتاً، پھر 1 نکاح، اس سے زائد نہیں۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں نکاح اس کا تو تصور بھی نہیں تھا، بے حیائی فحاشی عروج پر تھی، اور عورتوں کے بارے میں ان کے عجیب تخیلات تھے۔ لیکن موجودہ ترقی یافتہ دور میں آج انگریزی ممالک میں کوئی قید تو نہیں ہے قانونی طور پر کہ 1 عورت 2 عورت، لیکن بغیر کسی قانون اور ضابطے کے جتنی عورتوں سے چاہے تم تعلق رکھ لو، کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ اور یہ اتنی گندی تہذیب ہے اور یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر افسوسناک حالت یہ ہے کہ ان کی اس گندی تہذیب کو مسلمان اپنا رہے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ نے اصول بتا دیے کہ نکاح کرو، نکاح کے ذریعے تم جو جائز لذات ہیں ان کو حاصل کرو، بغیر نکاح کے کسی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک سے پردہ ہٹا دیا، کائنات کی سب عورتوں پر پردہ ڈال دیا، لیکن ہم اس بات کو ماننے کے لیے آج تیار نہیں ہیں۔ گندی اور لعنتی تہذیب کے دلدادہ بنے ہوئے ہیں اور اس کو اپنانے کے درپے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد عورتوں کو حق مہر دینے کی تاکید کی گئی اور عورتوں کے حقوق ذکر کیے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اس کو وراثت دینا یہ تو تصور بھی نہیں تھا۔ شریعت مطہرہ نے آ کر عورت کے حقوق واضح فرمائے اور وراثت میں اس کو حق دیا۔ فرمایا کہ یہ احسان نہیں ہے کسی کا کہ عورت کو بہن، بیٹی اور بیوی کو دے رہے ہیں، بلکہ ان کا یہ حق ہے جو اللہ تعالی نے متعین کر دیا ہے، اور وہ اپنا حق لیں گی۔ کوئی مرد ان پر احسان جتا کر یہ نہ کہے جی میں نے تمہیں دے دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے جب وراثت کے اصول ذکر کیے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اسلوب کیا ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہاں اصل ضابطہ 2 لڑکیوں کو قرار دیا۔ بیٹے کا حصہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں جی، بیٹے کا حصہ معلوم کرنا ہے تو فرمایا 2 بیٹیوں کو جو حصہ ملے گا نا وہی اس کو ملے گا، اس کو مبہم رکھا، مجہور رکھا، اور بیٹیوں کو اصول اور ضابطے کے طور پر بطور قانون کے اس کو ذکر فرما دیا۔ اس سے بیٹیوں کی اہمیت کا اور اولاد میں جو بیٹی ہے اس کا جو مقام ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کے بعد پھر پوری تفصیل ہے، باپ کو کس صورت میں کتنا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا، شوہر کو کیا ملے گا، اولاد ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا، اگر کوئی کلالہ ہے جس کے اصول اور فروع یعنی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اس کی وراثت کا کیا بنے گا، یہ پوری تفصیل ہے۔ اس کے بعد فحاشی اور عریانی کے خلاف اللہ تعالی نے کچھ آیات ذکر فرمائی ہیں۔ بے حیائی خاص طور پر مرد کے ساتھ جو بے حیائی کرتا ہے یا عورت کے ساتھ غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنا،
اس کی بڑی سخت مذمت بھی کی گئی۔ فآذوہما کے الفاظ ہیں کہ ان کو ایذا اور سزا دی جائے، یہ قابل سزا جرم ہے، قابل معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیا، عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی عورت کو تم ناپسند کرتے ہو، ایک عادت اور ایک چیز اس کی آپ کو بری لگی ہے، تو کتنی اچھائیاں اس کے اندر ہوں گی، کتنی خوبیاں اس کے اندر ہوں گی، ان کو دیکھ لو۔ اور اگر پھر بھی تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو زیادتی کرنا، ایذا پہنچانا، بیوی کے حقوق کو ضائع کرنا، اس کی اجازت نہیں، اس کو ایک طرف کر لو، دوسرا نکاح کر لو تم۔ لیکن بیوی کو بیوی رکھتے ہوئے ایذا اور تکلیف دینا، اس کی اجازت نہیں۔ اچھے طریقے سے، حسن اخلاق سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک بڑی آیت میں وہ سارے مقدس رشتے ذکر فرما دیے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، رضائی ماں ہے، جتنے بھی رشتے ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان سب کی تفصیل اللہ تعالی نے اس میں ذکر فرما دی۔ اسی طرح ایک بہن کے ہوتے ہوئے اس کی دوسری بہن کو نکاح میں لانا یہ بھی جائز نہیں، ان تجمعوا بین الاختین، یہ بھی جائز نہیں، جبکہ زمانہ جاہلیت میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے پاک دامن عورتوں سے نکاح کا حکم دیا، ان کے حق مہر ادا کر لو، ان سے نکاح کر لو، اور متع کو ناجائز قرار دیا۔ جس طرح باقی شریعت کے احکام بتدریج نازل ہوئے، اسی طرح شروع اسلام میں متع کی کچھ گنجائش تھی، بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ آج ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے، وہ پتہ ہے عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ جو شخص متع کرے گا وہ حضرت حسین کے درجے پر پہنچ جائے گا، 2 مرتبہ نعوذ باللہ کرے گا تو وہ حضرت حسن کے درجے پر، 3 مرتبہ کرے گا تو حضرت علی کے مقام کو پہنچ جائے گا، نعوذ باللہ 4 مرتبہ کر لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر، اور 5 مرتبہ کر لے تو حضرت جبریل کے مرتبے پر پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اس فرقے کے جتنے لوگ ہیں نا، جب تک یہ متع نہ کریں تو یہ غیر سید ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب متع کر لے تو وہ سید بن جاتے ہیں۔ ان کے ناموں کے ساتھ دیکھا ہوگا آپ نے، سید زیادہ ہوتا ہے، تو جس کے نام کے ساتھ سید آ جائے تو سمجھ لو کہ اس نے متع کیا اور یہ کہتا ہے میں حسین بن گیا ہوں۔ یہ بدبختی ہے۔ بہرحال اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان تو خود بھی پاک دامن اور اس کی عورتیں بھی پاک دامنہ ہوتی ہیں، ان چیزوں کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی دوسرے کا مال غلط طریقے سے، غلط مقدمات وغیرہ کر کے ناجائز اور حرام طریقے سے مت کھاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے مردوں کو قوام اور نگران بنایا اور عورتوں کے ساتھ معاملات، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل اصلاح ہوتی ہیں، ان کی اصلاح کے 4 طریقے اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیے۔ سب سے پہلے اس کو واضح نصیحت کریں، پھر بستر الگ کریں، پھر ضرورت پڑے تو تھوڑا بہت اس کو ماریں بھی، مارنے کی بھی اجازت ہے لیکن تشدد کی اجازت نہیں۔ بعض ظالم مرد ہر وقت کوڑا اٹھا کر کے کھڑے ہیں، اس کی شرم کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بیوی کو جب مارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس طرح مکہ بند کر کے کمر پر اس انداز میں 3 مرتبہ مارنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہی کیفیت ہے، مقصود تنبیہ ہے، اس کو ایذا پہنچانا نہیں ہے۔ وہ سمجھ جائے کہ اب میرا شوہر مجبور ہو کر ہاتھ اٹھا رہا ہے، بس یہ کیفیت ہے مارنے کی، اس سے زیادہ زور سے مارنا جائز نہیں ہے، مرد ظالم ہو جائے گا، صرف اتنا مار سکتا ہے۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور اسی طرح پڑوسی ہیں، گھر کے پڑوسی ہیں، سفر کے پڑوسی ہیں، یہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے۔ اور حضرت عثمان جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اس کا واقعہ بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شراب جائز تھی، بعض صحابہ کرام نے شراب پی اور اس کے بعد نماز پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی اور تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت آیا کرو جب تم شراب وغیرہ نشہ استعمال کر لو، تو بعد میں یہ بھی مطلقاً ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے وضو اور تیمم کے کچھ احکامات ذکر فرمائے، غسل کے بارے میں کچھ ہدایات دیں، اور پھر اللہ تعالی نے
شرک سے بچنے کا حکم دیا بطور تاکید کے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، مشرک کی مغفرت کسی حال میں بھی نہیں ہوگی، باقی جتنے گناہگار ہیں ان کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کے کچھ واقعات بتائے، جہنمی لوگوں کو جو سزا ہوگی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، فرمایا یہ جو چمڑی نظر آ رہی ہے یہ ایک ہی لمحے میں بدلے گی، نئی چمڑی آ جائے گی، وہ جل جائے گی پھر آ جائے گی، بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانات کو صحیح طور پر ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے، کتنی امانتیں ہیں، یہ پورا دین ہمارے پاس امانت ہے، ہماری بیویاں، ہماری اولاد، ہمارے بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ان کی امانت صحیح ہم نے لوٹانی ہے، یعنی ان کی تربیت کرنی ہے، اچھے اخلاق ان کو سکھانے ہیں، یہ سب چیزیں امانت ہیں۔ اس کے بعد بطور تاکید کے حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر جھگڑا ہو جائے تو قرآن اور حدیث سے اس کا فیصلہ کراؤ۔ اس کے بعد وہ مشہور واقعہ آ گیا، ایک منافق تھا جس کا نام بشر تھا، اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ، کعب بن اشرف کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ نام نہاد مسلمان غلطی پر تھا۔ تو کعب بن اشرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، تو یہ مسلمان جو نام نہاد مسلمان تھا بشر، کہنے لگا حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کے لیے۔ وہ یہودی کہتا رہا اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، تم تو مسلمان ہو، ادھر کیا کرنے جائیں؟ لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر بڑے سخت ہیں، بس یہودی کا نام آئے گا اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ یہودی کو یقین تھا، اس نے کہا چلو جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے۔ اس یہودی نے پہلے بتا دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر کے آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہرو ذرا، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، تلوار اٹھائی اور بشر نامی اس منافق کی گردن تن سے جدا کر دی اور فرمایا جس کو میرے محبوب کا فیصلہ قبول نہیں، عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہ ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے اور دعا کی درخواست کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد تیسرے دن ایک شخص آیا اور آ کر کے قبر پر زار و قطار رونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحابہ کرام اس کو دیکھنے لگے۔ وہ رو رو کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے دعا کی درخواست کرے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور دعا کی درخواست کر رہا ہوں، میرے لیے آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں تھوڑی دیر کے بعد قبر سے آواز آئی اور وہاں بیٹھے ہوئے حضرت علی اور تمام صحابہ نے وہ آواز سنی، قد غفر لک، تجھے بخش دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا۔ یہ آواز آئی اور گویا کہ آج بھی یہ حکم ہے کہ روضہ اطہر پر، قبر اطہر پر جا کر آپ جب جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، وہاں جا کر 2-3 دعائیں ضرور کریں۔ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یہ الفاظ کہیں اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا ہوں۔ اور دوسرا، یا رسول اللہ مجھ سے فلاں فلاں گناہ ہو گیا، فلاں فلاں پریشانی ہے، میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور آپ کے لیے دعا فرمائیں گے، اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہاں جو ضمائر ہیں اور آیت کا سیاق و سباق ہے، اس میں کہیں بھی یہ اشارہ نہیں ہے کہ حیات طیبہ میں یہ مسلمان آئیں اور بعد میں نہ آئیں، مطلقاً ہے قیامت تک مسلمان آتے رہیں اور آپ سے درخواست کرتے رہیں اور آپ ان کے لیے دعائیں فرماتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کر مسلمانوں پر رحمت نازل فرماتے رہیں گے۔
اس کے بعد جہاد کی کچھ آیات ہیں، جہاد کے احکامات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں، اور اس کے بعد جہاد سے جو لوگ ڈرتے تھے، جہاد سے ڈرنا اصل موت سے ڈرنا تھا، تو اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی جا کر کے بیٹھو، جب موت کا وقت آئے گا تمہیں موت نہیں چھوڑے گی۔ اور اگر تمہاری موت نہیں لکھی، خالد ابن ولید تڑپ رہے ہیں بستر پر آج کہ کاش مجھے میدان جہاد میں موت آتی، وہیں شہادت ملتی، میرے جسم کے ٹکڑے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو موت اللہ تعالی نے لکھ دی ہے، جہاں اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت موت آئے گی، اس کے آگے پیچھے نہیں۔ اس کے بعد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، ہم سب کو اللہ تعالی نے جھنجھوڑا ہے کہ قرآن پاک میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ پھر قیاس اور اجماع کی کچھ تفصیلات اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمائی ہیں، یہاں ان آیات سے علماء نے ان کو نکالا ہے۔ قیاس بھی صحیح ہے، اس سے دینی مسائل نکالے جا سکتے ہیں، استنباط کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے منافقین کو تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے، ان کے دو گروہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے قتل خطا اور قتل عمد کے بارے میں کچھ ہدایات اور ارشادات اللہ تعالی نے فرمائے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں، خطأً کسی کو قتل کر دیا تو اس کی دیت کیا ہے، دیت کے کچھ احکامات ہیں۔ اور جان بوجھ کر اگر قتل کیا، یہ قرآن پاک کی واحد آیت ہے، اللہ تعالی نے ایک آیت میں قاتل کو 5 سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، عذاب عظیم بھی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں بھی جائے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، بڑی سخت وعید ہے۔ تو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ سب سے سنگین اور خطرناک جرم ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے، ان کے بارے میں تھوڑا سا اللہ تعالی نے فرما دیا، جہاد کرنے والے افضل ہیں، پیچھے بیٹھنے والے یہ مفضول ہیں۔ پھر جہاد کے ساتھ ہجرت کا ذکر بھی فرما دیا۔ آپ یاد رکھیں، جہاد اور ہجرت ایک موقع پر دونوں فرض تھے، اب جو ہے جہاد فرض کفایہ ہے، اور ہجرت ختم ہو گئی، ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب ہجرت کی صرف ایک ہی صورت ہے، نیت، نمبر 2 گناہوں کو چھوڑنا۔ فرمایا کہ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اب مہاجر ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہ کو چھوڑے گا، جو گناہ کو نہیں چھوڑتا اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں پر اللہ تعالی نے ایک واقعہ بڑا عجیب ذکر فرما دیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار تھے، چارپائی پر تھے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو ان نے اپنے بچوں کو کہا کہ مجھے چارپائی پر اٹھاؤ اور مکہ سے مجھے نکالو، مدینہ منورہ چھوڑاؤ۔ جب وہ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو ان کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ میرے قیس کو یہاں موت آ گئی، یہ ہجرت کا ارادہ تو کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرما دیں گے۔ گویا کہ ان کی ہجرت کی قبولیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد نماز خوف کا ذکر ہے، اور قصر نماز کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ نماز خوف حالت جہاد ہے یا کسی درندے کا خوف ہے تو وہاں نماز کیسے پڑھی جائے اس کی تفصیلات ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا وقت مقرر ہے، ہر نماز اپنے وقت میں ادا کی جائے گی، وقت سے پہلے بھی جائز نہیں اور وقت کے بعد بھی نماز کو ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک اور واقعہ ذکر فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ مدینہ منورہ میں گندم نہیں ہوا کرتی تھی، کبھی کبھار گندم آتی تھی تو صحابہ کرام اس کو خرید لیتے تھے مہمانوں کے لیے، کوئی دور دراز سے مہمان آئیں گے ان کے لیے، اور بڑی قیمتی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں آج کل گندم سستی ہے، اس زمانے میں گندم بہت مہنگی ہوتی تھی، اور صدقہ فطر جو ہے وہ گندم سے وہاں نکالا جاتا تھا مہنگا ہونے کی وجہ سے، اور اب ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں گندم سے اس لیے کہ یہ سستا ہے۔
اس کے پیسے تھوڑے بنتے ہیں۔ بہرحال حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم کی ایک بوری خرید لی اور اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں اس کو سنبھال کر کے رکھا، اور اس کے ساتھ کچھ ہتھیار اسلحہ بھی تھا وہ بھی رکھ دیا۔ تو ان کے ایک عزیز تھے، وہ تھے منافق، جن کا نام بشیر تھا۔ احادیث میں آتا ہے بشیر نے وہاں ڈاکہ ڈالا اور وہ جو گندم کی بوری تھی اس کو بھی لے گیا، ہتھیار بھی لے گیا۔ جب پوچھ گچھ شروع ہوئی تو اس بشیر نامی منافق نے حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا۔ حضرت لبید نے چوری کیا۔ حضرت لبید صحابہ میں بڑے بزرگ صحابی تھے، بڑے نیک متقی تھے۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ گھر سے تلوار اٹھا کر کے آ گئے۔ فرمایا میری طرف کس نے چوری کی نسبت کی ہے؟ میں اب گھر نہیں جاؤں گا جب تک چور کی تحقیق نہ ہو، چور پکڑا نہ جائے اور پوری چھان بین نہ ہو۔ حضرت لبید میدان میں آ گئے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا بشیر نامی منافق۔ اب اس نے ایک یہودی کا نام لے لیا، فلاں یہودی نے چوری کی ہے، اور اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ گندم یا جو اس کا آٹا تھا اس کے ذرات اس کے گھر تک پھینک دیے، اور جو اسلحہ تھا وہ اس نے بطور امانت کے اس کے پاس رکھ دیا، اور پھر کہا کہ دیکھو میں دیکھ آیا ہوں یہ آٹے کے نشانات وہاں پہنچ رہے ہیں اور اسلحہ بھی اس کے گھر میں ہے، تم ذرا چھاپا مارو اور دیکھو میری کسی طرح جان چھوٹے۔ چنانچہ جب چھان بین کی گئی اور تحقیق کی گئی تو اس یہودی نے کہا کہ اس شخص نے بطور امانت کے یہ اسلحہ میرے پاس رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر مزید چھان بین ہوئی، تحقیق ہوئی تو وہ پکڑا گیا اور گرفتار ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا۔ تو اس پورے رکوع میں اس شخص کا واقعہ اور اس کی تفصیلات ہیں، اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت آنے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دے گا، فرمایا کہ نُصْلِهِ جہنم، ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کے بعد پھر تاکیداً فرمایا کہ مشرک کی کسی حال میں بھی مغفرت نہیں ہے۔ اہل ایمان کی کے لیے بشارت اور جنت کی خوشخبری اللہ تعالی نے دے دی۔ اور پھر دوبارہ اللہ تعالی نے یستفتونک فی النساء، عورتوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے، قل اللہ یفتیکم، اے میرے محبوب پیغمبر آپ عورتوں کے بارے میں، ان کی وراثت کے بارے میں ان لوگوں کو فتویٰ دے دیں۔ اور اس کے بعد پھر معاشرت کے کچھ اصول اور احکامات اللہ تعالی نے ذکر فرمائے، اور پھر اللہ تعالی نے سارے مسلمانوں کو حکم دیا کونوا قوامین بالقسط، عدل و انصاف پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب گواہی کا موقع آئے تو فرمایا اپنے نفس کے خلاف بھی گواہی ہو تو دو، اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینا پڑے تب بھی دو، کسی کو چھوڑو نہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اپنے یا ماں باپ یا گھر والوں پر کوئی بات آئے تو پھر تو دبکا ہو جائے، چپ ہو جائے، بات ہی نہ کرے، اور کسی دوسرے کے خلاف ہو تو کہتا ہے میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں۔ فرمایا نہیں، عدل یہ ہے کہ اپنے خلاف، اپنے ماں باپ کے خلاف، بہن بھائیوں کے خلاف، سگے بیٹے کے خلاف کوئی بات ہو اور پوچھا جائے ہاں بھائی تو سچ سچ بتا دو، جی ہاں یہ میرے بیٹے کا جرم ہے۔ تو عدل و انصاف پر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا خاص طور پر حکم دیا، فرمایا کہ یہ جو فاسق فاجر شرابی لوگ ہیں لا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام نے اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایک بزرگ کو، بڑا نیک آدمی تھا، نمازی تھا، اس کو پکڑوایا اور حکم دیا اس کو درے لگاؤ۔ لوگ حیران بھی کس چیز کے لیے درے لگائے جا رہے ہیں ان کو، یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، متقی ہیں، کبھی گناہ تک نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے یہ فلاں شرابی کے ساتھ، فلاں گناہگار کے ساتھ بیٹھا تھا، اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا لا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ تو یہ وہاں جا کر بیٹھا ہے تو کل یہ بھی سگریٹ پینا شروع کر دے گا، یہ بھی گناہ کرنا شروع کر، اس کو تعزیراً کوڑے لگاؤ۔ تو ایک حکم یہ دیا کہ برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آخری حکم جو خاص طور پر دیا گیا وہ منافقین کے بارے میں ہے، فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، نماز پہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا یہ بڑے سست،
یہ منافقین کی نماز ہے، سستی کی حالت میں نماز پڑھنا۔ پھر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے خطرناک اور نچلے درجے میں یہ منافق ہوں گے۔ منافقین کو سب سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب آیت ذکر فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو عذاب دینے سے خوش نہیں ہوتے، ان شکرتم وآمنتم، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، بس مزے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا